بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ آپ یقیناً آج کل گرمیوں کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ گرمیوں سے بھی، کیونکہ شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ کا ہوم ورک بھی اس وقت جاری ہوگا، سیر و تفریح بھی چل رہی ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی جاری رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ یہ تمام تفریح کے ساتھ، اپنے ہوم ورک کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ قرآن کا علم بھی ضرور حاصل کریں۔ تو اپنی پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ اپنے انعام و کرام جاری ساری کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اگلے نشست میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے جرائم کیے تھے، اور ان کی جرائم کی بہت طویل فہرست ہے۔ تو انہوں نے کتنی ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ کے انعام و کرامت کو جھٹلایا تھا، اور اس کی تعلیم کو، اسلام کی تعلیم کو جھٹلایا تھا، حضرت موسیٰ کی تعلیم کو جھٹلایا تھا، تمام اللہ کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیے تھے اس کو تمام کو جھٹلایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے ناپسندیدہ قوم قرار دیا اپنا، اور ان پہ لعنت فرمائی۔ تو آج ہم ان کی ایک طویل فہرست پیش کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے جرائم ایسے کیے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو پہلی بات تو آپ کو پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان پہ اتارا تھا، آسمان سے ان کے لیے خوب کھانے پینے آتے تھے، جن کے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ان کے لیے چشمے جاری کر دیے تھے، سب کچھ فری میں ان کو مل رہا تھا سب، لیکن انہوں نے ناشکری کی اس کی کہ ہمیں تو زمین کی چیزیں جو زمین میں اگتی ہیں، گندم، مسور کی دال، پیاز وغیرہ، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں، تو اس کے چیزیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر ان کو پھر بھی وہ چیزیں مہیا کر دی۔ ان کی جو دعا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سنتا تھا۔ پھر آئیے اس کی طرف کہ ان کی جو فہرست ہے کہ جرائم کی، جس میں سب سے بڑی اہم کام جو بات جس کو مینشن کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں، انبیاء اکرام کا قتل تھا۔ یہ انبیاء اکرام کو شہید کیا کر دیتے تھے کہ یہ بہت ہی شدید، کتنے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک تو انسان کی جان لینا ویسے بھی بہت بڑا گناہ ہے، عذاب ہے اس کا، اور یہ ناحق قتل کر دینا کسی کو بھی تو اس کا تو بہت ہی زیادہ ہے۔ مسلسل یہ نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے رہے۔ یہ انہی کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت فرمائی۔ ایک چیز اور تھی کہ ان کے ہاں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک چھٹی کا دن مانگا تھا، دعا کی تھی، تو ہفتے کا دن ان کے لیے مخصوص تھا عبادت کے لیے۔ اس روز یہ لوگ کھیتی باڑی بھی نہیں کرتے تھے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی سب خود ہی انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگوائی تھی، اور حضرت موسیٰ سے کہہ کے اللہ تعالیٰ سے اس کا حکم جاری کروایا تھا، اور یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کی سزائے موت تھی۔ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کیا، اور ایک ہیلا بہانہ کر لیا کہ دریا کے کناروں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے، جب ہفتے کو مچھلیاں آتی تو یہ نالیاں بنا لیتے، مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی، پھر ان گڑھوں کو بند کر دیتے، اتوار کو ان مچھلیوں کو گڑھوں سے نکال لیتے۔ اس جرم کی پاداش میں سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم ان کے دوسرے اس کے طرف، جو ان کی طرف جس میں یہ ہے سورہ بقرہ میں اس کا مینشن کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ کلام الہی کو جانتے بوجھتے بدل دیتے تھے، اور ہیلے بہانے تراشتے کہ اللہ کی راہ سے جدا چلتے تھے، ان کے عطا کردہ قانون سے الگ قانون بناتے تھے۔ اور توریت کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہودی پر تھی، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پچھلی کتابیں اس لیے منسوخ ہو گئی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، ان کی ذمہ داری علماء یہود پہ تھی۔ توریت میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اوصاف سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اس کا انکار کرتے، تو اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا: اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر سے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو ان کو بلکہ کئی جگہ پہ لکھا، یہ بھی آپ کو کتابوں میں مل رہے گا کہ یہ آیتوں کے سوداگر ان کو کہا گیا ہے، کیونکہ ان کا یہودی علماء کا کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش نہیں تھا۔ عام یہودی اپنے کھیتوں کے پھل وغیرہ بیچا کرتے تھے، اور خاص عام انہیں ہدیے نذرانے کے طور پر رشوت دیا کرتے تھے، تاکہ کتاب میں ان کی ضرورت کے مطابق تحریف کر دیں، یعنی کہ رد و بدل کر دیں۔ اور جو ان کو بات سمجھ آتی تھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے منافع کے لیے، تو اس کو تو یہ مان لیتے تھے، لیکن جو آیت ان کو نہیں سمجھ آتی تھی تو اس کو رد کر دیتے تھے اور اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اس کے لیے رشوت دے کے اور شریعت کو بدلنے کے لیے علماء کو یہ طرح طرح کی رشوتیں بھی دیتے تھے۔
تو اس طرح یہودی اپنے علماء سے توریت کے قوانین میں تبدیلی بھی کروا لیا کرتے تھے۔ توریت ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی تھی اور نہ اسے رکھنے کی اجازت تھی، بلکہ یہ صرف یہود کے علماء کے پاس ہی ہوتی تھی، اور اب بھی یہ رول ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو ان یہودیوں کے سرداروں کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہمارے علماء نے عام لوگوں کو بتا دیا کہ توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود ہیں تو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے اور ہماری شان و شوکت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے یہود کے ایک سردار کعب بن اشرف نے ایک روز یہود کے تمام علماء کو جمع کیا اور پوچھا، تم لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ نبی ہیں جیسا کہ ہماری کتاب توریت میں لکھا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، تمہارا انعام اور جو کچھ میں نے تمہیں دیا کرتا تھا آج سے ختم، تم یہ ثابت کر دو کہ نبی نہیں ہے تو پھر تمہارا انعام جو کچھ میں نے دیا تھا وہ بدستور ملتا رہے گا۔ یہ سن کر لالچی پادری جو تھے وہ لالچ میں آ گئے کہ اے سردار، ہم نے یہ جواب جلدی میں بغیر سوچے سمجھے دے دیا، کل ہم تورات کا مطالعہ کر کے آئیں گے پھر آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے۔ دوسرے دن پادریوں نے وہ تمام آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتی تھی وہ نکال دی اور کعب بن اشرف کے پاس چلے آئے، ان پہ تحریف توریت میں دکھا دی انہوں نے۔ کعب بن اشرف یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، ان سب کو ایک کھجور کا ٹکڑا، جو روایت میں آتا ہے کہ 4 گز کپڑے کا دیا۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے کی وجہ سے ہلاکت ہے اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک مثال میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیت اتار دی کہ یہ تباہ و برباد ہوں گے، اللہ کے کلام میں ترد و بدل کرتے تھے۔ پھر آپ آتے ہیں ہم اس طرف کہ ان کے اوپر کیسا عذاب کس وقت ہوا، جب انہوں نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا کہ اسرائیل نے ایک بچڑے کی پوجا کی اور توبہ کی کفارے میں اپنی جانیں بھی دی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام 70 منتخب افراد کو لے کے کوہ طور پہ گئے۔ وہاں پہنچ کر یہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ پہ یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے فرمایا قرآن کریم میں آیت سورہ بقرہ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ طور کو معلق کرنے کا بھی واقعہ موجود ہے سورہ بقرہ میں۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں ایک کتاب لا دو، ہم عہد کرتے ہیں کہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جب کتاب آ گئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس انکار پہ سیدنا جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ معلق کر دیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے عہد کا پاس رکھو ورنہ یہ پہاڑ تم پہ گرا دیا جائے گا اور تم کچلے جاؤ گے۔ اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا ہے اسے یاد کرو اور اس امید پہ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہودیوں کے دل جو تھے بہت ہی زیادہ پتھر سے زیادہ سخت تھے، یہ پھر بھی کبھی ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ نافرمانی میں آگے اگر ایمان کے لیے یہ انہوں نے کبھی اللہ کے اس کی حکم کی تائید نہیں کی۔ بعض آیات پہ ایمان اور بعض کا انکار، ایک جو ان کی نشانی تھی جو ان کے مطلب کی، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی بتایا تھا، پچھلی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہ ذکر کیا تھا کہ یہ بعض آیت احکامات کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ بعض کہ یہ احکام ایسے ہے کہ ایسا نہ ہو ہمیں ذلت و رسوائی ہو اس میں، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شدید ترین عذاب کی خبر سنائی تھی۔ اب ہمیں اس میں آپ کو بچوں آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں آپ کو اس میں ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے، غور کریں، یقیناً آپ کو ایک بہت بڑی اس میں ایک نصیحت ملے گی۔ تو چلے میں آپ کو نصیحت بتا دیتی ہوں کہ ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں بننا، بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت پہ ایمان لانا ہے، قرآن کے ہر عمل پہ سر جھکانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ آیت ہمارے سوٹ نہیں کرتی، ہمارے لیے ہمیں اس میں مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہمیں مسئلہ کر رہی ہے اور ہمیں ہماری اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، ہمارے عیاشیوں کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ، آپ یہ سوچتے ہیں آپ کے لیے نقصان دہ۔ بعض اوقات آپ کے ذہن کچے ہیں، بعض بچے یا پھر بڑے بھی یہ سوچتے ہیں ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، اس آیت کو چھوڑ دو، دوسری آیتیں جو ہے اس کو اپنا لیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض کو اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یعنی کہ ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں بننا ہے، ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن کا حکم ہے،
قرآن کی ہر آیت پہ ایمان لانا ہے، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں امن و ان اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح تورات میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کے فضائل، جیسا آپ کو بتایا تھا تمام فضائل کمالات درج ہیں۔ یہودی کو اچھی طرح سے انتظار بھی تھا کہ آخری نبی زماں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے آئیں گے، اسی قوم سے آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آخری نبوت کا ظہور ہوا، تو ان کو اس بات پہ اس سبب سے تو بے حد حسد ہوئی، تو انہوں نے اسلام کی دعوت لینے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ آیت اتاری سورہ بقرہ کی اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اور اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ اس کے منکر نہ بنو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آیت اتاری کہ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، یعنی کہ یہ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ایک کام اور تھا کہ ان کے ایک جرم یہ بھی تھا کہ دوسروں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہودیوں کا یہ واقعہ سنا کے مسلمانوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ اس میں ہم مسلمانوں کو بچوں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو نیکی کا حکم سناتے ہوئے یہ خود کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ کام عمل پہلے خود کرنا چاہیے، تب ہم کسی کو اس کا حکم دیں گے یا اس کے لیے تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، تو قرآن بیان کرتا ہے، یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اس بات کا کہ نہ عبادت کرنا بجز اللہ کے اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے بھی مہربانی کرنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی باتیں اور صحیح ادا کرنا نماز، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ اور پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر چند آدمی تم سے ثابت قدم رہے اور تم سے روح گردانی والے، صرف تم ہی ہو جو روح گردانی کرنے والے ہو، اس میں سے چند ایک تھے جو کہ حق پر رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھٹلایا، لیکن میجورٹی زیادہ تر جتنے یہودی تھے سب کے سب منکر ہو گئے۔ اور آج کی نشست کی آخری بات کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، پہلے بھی دور میں پچھلے مذاہب میں بھی لوگ یہی گمان کرتے تھے، یہودی قوم میں بھی یہی تھا کہ ہم نے جو نیک ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف میں سے جو اچھے لوگ گزرے، نیکی کرتے رہے، تو ہمیں جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ہمارے اسلاف کیونکہ کافروں میں سے تھے، اللہ کے نافرمانوں میں سے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی پرسش بھی ہم سے کی جائے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پہ بھروسہ نہ کرو، کیونکہ یہودیوں کا یہ شیوا تھا، یہ ہر وقت اسی قسم کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پہ بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور و گناہ میں مصروف رہتے ہیں۔ تو بچوں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اچھا، یہ جو تھے تمام یہودیوں کے جرائم، ان کے کرتوت کیوں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، کیوں مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے اس میں کہ یہودیوں کے جرائم قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے گئے کہ مسلمان وہ کام نہ کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہر جگہ اپنے قرآن کی آیت میں کھول کے واضح احکام کے ذریعے یہ فرما رہا ہے، ارشاد اپنا کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے تمام آیت کے ذریعے کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کے فرما بردار رہیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، سرکشی نہ کریں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس پہ پوری طرح عمل کریں۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد ایک تفصیلی نشست کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گی، جس میں کیونکہ حج کا مہینہ نزدیک ہے، قریب ہے، تو حج کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں، کیونکہ حج کی فرضیت کا حکم بھی اسی صورت میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، تو اس کے بارے میں تفصیل الگ سے نشست رکھوں گی آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے آپ پھر مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔